أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد فلم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ. السلام علیکم، میں آپ کی میزبان کنزہ الطاف اور آپ دیکھ رہے ہیں رمضان ٹرانسمیشن کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن ایمان رمضان. ناظرین، جیسا کہ آپ آج جانتے ہیں 21 رمضان ہے. 21 رمضان منسوب ہے مولا علی کی شہادت سے. مولا علی شیر خدا حیدر کرار، جنہیں 19 رمضان کو ضربت لگائی گئی اور 19 سے 21 تک کا جو سفر تھا وہ کسی قیامت سے کم نہیں تھا. وہ آہیں، وہ سسکیاں، وہ کوہرام تمام دلوں کو سوگوار کرتا تھا. وہ دل جو اللہ کی یاد سے منسوب تھے، جو اللہ کی یاد میں دھڑکتے تھے، جو اللہ کے قریب تھے. صرف خوش تھے تو منافق. اور ملعون ابن ملجم، جس کی تلوار سے یہ ضرب لگی، اور تلوار بھی وہ جو زہر میں ڈبوئی گئی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ مولا علی جیسا بہادر شخص چھوٹی موٹی ضرب سے اس کا کچھ نہیں بگڑ سکتا. وہ جانتے تھے کہ وار ایسا کریں کہ جو خالی نہ جا سکے، کیونکہ انہیں اپنے کمزور ہونے پہ یقین تھا. وہ جانتے تھے کہ مولا علی اتنے بہادر ہیں کہ ہماری ایک ضرب ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. اسی لیے تلوار کو زہر میں ڈبویا گیا تاکہ کوئی گنجائش نہ چھوڑی جائے. اور کہتے ہیں کہ زہر کی مقدار ایسی تھی کہ جو ایک لشکر کو ختم کرنے کے لیے کافی تھی. کتنے کمزور تھے وہ لوگ، کتنے بزدل تھے وہ لوگ، جو ایک بہادر سے ایسے لرزتے تھے، ایسے ڈرتے تھے کہ اس کے لیے پورے لشکر جتنی زہر کی مقدار کا انتظام کیا گیا. مولا علی حیدر کرار شیر خدا، یہ وہ ذات ہیں جنہیں شیر خدا کا لقب رب کی جانب سے ملا. یہ وہ ذات ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی تھے. یہ وہ ذات ہے جو ان کا بازو تھے. یہ وہ ذات ہیں جو بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کا تاج تھے. حضرت علی کی وہ ذات جو واحد ایسے شخص تھے جسے شدت عدل کی وجہ سے شہید کیا گیا. یہ واحد ایسے شخص تھے جنہیں شدت سخاوت کی وجہ سے شہید کیا گیا. یہ واحد ایسے شخص تھے جنہیں شدت کرامت کی وجہ سے شہید کیا گیا. مولا علی کو جب ضرب لگی تو اس وقت بھی ان کی زبان پر کوئی شکوہ نہیں تھا، بلکہ وہ اپنے گھر والوں کو یہ تلقین کر رہے تھے کہ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو اس ملعون کو ایک ہی ضرب لگانا، اور اگر میں بچ گیا تو میں اپنا بدلہ خود لوں گا. یہ وہ مولا علی ہیں جن کی شہادت بھی ایک مثال تھی. گفتگو کریں گے ہم اس ہمارے ساتھ یہاں پہ جو
بہت ہی مشہور و معروف ہستیاں بیٹھی ہیں. اس ٹاپک پہ ہم ان سے ضرور گفتگو کریں گے, ان سے کچھ سوالات بھی لیں گے, کیونکہ آج کا دن سوگوار ہے. ہر مسلمان کے دل پہ یہ سوگواری طاری ہے. تو میں گفتگو کو آگے بڑھاؤں گی, لیکن اس سے پہلے ملک صاحب کی طرف چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں مظہر ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں خصوصی نشریات ایمان رمضان. اس بابرکت مہینے کے بابرکت دن میں اور بابرکت دن کی بابرکت ساعتوں میں اور بابرکت ساعتوں میں اس بابرکت محفل میں آج ہم آپ کے سامنے موجود ہیں. آج وہ سوگوار کا دن ہے جہاں ہر مسلمان کا دل دکھی ہے. 21 رمضان یوم شہادت حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. علی کون؟ وہ جو خاتون زہرا کے، جو خاتون جنت کے شوہر نامدار ٹھہرے. علی کون؟ وہ نوجوانوں کے سرداروں کے والد ٹھہرے. علی کون؟ جو داماد رسول ہیں، جو فاتح خیبر ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ اور ہر لمحے کی ہر تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پائی. وہ وقت جب غزوہ بدر کا تھا تو جنگ میں پیش تھے، ان کی بہادری کے چرچے تھے. غزوہ احد ہوئی، غزوہ خندق ہوئی تو آپ کی بہادری کے چرچے تھے. جب غزوہ احد میں تھوڑی سی مشکلات بڑھیں تو حضرت علی آگے بڑھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھرپور دفاع کیا. غزوہ خیبر کی بات کریں تو وہ کام سر انجام دیے کہ جو کوئی اور نہ کر سکا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ کل میں اس شخص کی قیادت کا جھنڈا حوالے کروں گا جو اللہ اور اللہ کے رسول سے بہت محبت کرتا ہے. اللہ اور اللہ کے رسول اس سے بھی بہت محبت کرتے ہیں. وہ دوسرے دن وہ جھنڈا، قیادت کا جھنڈا جو تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کر دیا گیا. اور پھر وہ ایسے میدان میں اترے کہ فاتح خیبر کہلائے. مرحب جو اس کے قد و قامت میں بہت بڑے تھے، اس کو ایک ہی بار میں اس کے 2 حصے کر دیے گئے. ان کی شہادت کوئی آسان نہ تھی. دشمنوں کو معلوم تھا کہ ان کی شہادت کے لیے ہمیں بہت کچھ انتظام کرنا پڑے گا. اتنی جرت تو نہ کر سکے سامنے آ کے وار کرتے. اتنی جرت تو کسی میں نہ تھی کہ سامنے آ کے للکار دیتے. ابن ملجم ملعون چھپ کر بیٹھا اور اس وقت وار کیا جب وہ سجدے کی حالت میں تھے. اور اس ملعون کی ضرب کاری زیادہ اس لیے تھی کہ زہر آلود تلوار جو تھی اس کا وقت تھا. مگر دیکھیے کہ اس وقت کوئی گلہ شکوہ نہیں کیا گیا، کوئی آہوزاری نہیں کی گئی، کوئی درد کا نہیں بتایا گیا کہ مجھے کتنا شدت سے درد ہو رہا ہے، بلکہ آپ نے فرمایا رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. یہ ہیں وہ حضرت علی جن کی آج یوم شہادت ہے. اب ہم چلتے ہیں مہمانوں کے تعارف کی طرف، اور میں گزارش کروں گا کنزہ الطاف صاحبہ سے کہ وہ مہمانوں کو تعارف کرائیں. آج بھی ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم اپنے پروگرام میں ایسے مہمان بلائیں جو حضرت علی کی شہادت کے بارے میں گفتگو کر سکیں، جو بتا سکیں کہ یہ قصہ تھا کیا. تو میرے ساتھ یہاں موجود ہیں علامہ، میرے بائیں جانب موجود ہیں علامہ مہدی حسین رضوی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں منقبت خواہ سید وسیع عباس. السلام علیکم. انہی کے ساتھ ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، علامہ آغا سبط حیدر موسوی صاحب. السلام علیکم. میرے دائیں جانب یہاں جو شخصیت موجود ہے، ایک بہت ہی مشہور و معروف نام، پاکستان کا ایک بہت ہی قیمتی اثاثہ، جنہیں اگر ہم
یہ کہیں کہ ایسے لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں تو غلط نہ ہوگا۔ میرے ساتھ یہاں موجود ہیں استاد مظہر امراؤ بندو خان صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ انہی کے ساتھ موجود ہیں یہاں پر ہمارے بہت ہی رسپیکٹڈ گیسٹ سید ریاض علی جعفری صاحب، جو کہ تحت اللفظ میں بہت مہارت رکھتے ہیں۔ تو میں آپ سب مہمانوں کو اس محفل میں آنے کا آپ کا شکریہ ادا کروں گی، اور آج کی محفل میں ہم کوشش کریں گے کہ اپنے وہ دکھ، وہ رنج، وہ غم ایک دوسرے سے بانٹ سکیں، وہ تکلیفیں ایک دوسرے سے بانٹ سکیں۔ میں وقت ضائع کیے بغیر سب سے پہلے علامہ آغا سبط حیدر صاحب کی طرف متوجہ ہوں گی اور ان سے گزارش کروں گی کہ علامہ صاحب، یہ جو شہادت ہے یہ اسلام کی بہت قیمتی شہادت تھی۔ یہ ایک ایسی شخصیت کی شہادت تھی کہ میں نے ایک پروگرام میں ابھی پرسوں کہا تھا کہ مولا علی وہ شخصیت ہیں کہ سخاوت سیکھنی ہے تو علی سے سیکھو، بے شک، عبادت سیکھنی ہے تو علی سے سیکھو، کرامت سیکھنی ہے تو علی سے سیکھو، امامت سیکھنی ہے تو علی سے سیکھو، اور شہادت سیکھنی ہے تو علی سے سیکھو۔ تو میں چاہوں گی کہ آپ اس شہادت کے واقعے پہ تھوڑی سی رہنمائی فرمائیں اور روشنی ڈالیں کہ یہ وقوعہ کس طرح جو ہے ہوا، اور 21 رمضان کا وہ قیامت خیز دن کس طرح لوگوں کے دل کو آج تک سوگوار رکھے ہوئے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انا مدینۃ العلم و علی بابہا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں NTN ٹی وی چینل کا کہ انہوں نے مجھے اس بابرکت محفل میں مجھے مدعو کیا اور خود بھی ثواب میں شامل ہوئے، مجھے بھی ثواب میں شامل کیا۔ ہماری دعا خداوند عالم ان اینکر، کارکنان اور مینجمنٹ کے اور دن دگنی رات چوگنی اضافہ ان کی نیکیوں میں اضافہ فرمائے، بہت شکریہ سر، بہت شکریہ، اور ترقی عطا ہو۔ جزاک اللہ۔ جیسا کہ آج ہماری خواہر نے فرمایا کہ 21 رمضان المبارک ہے اور روز شہادت مولا کائنات علی ابن ابی طالب ہے۔ مولا کائنات ایسی ہستی ہیں جن کے لیے رسول اکرم قدم قدم پر پہچانوا رہے ہیں۔ کبھی کہہ رہے ہیں انا مدینۃ العلم و علی بابہا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ بے شک، اور علی کائنات میں ایسی ہستی ہے کہ جن کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی ہے، بے شک، اور دنیا ہمیں بتا دے حضرت آدم سے لے کے خاتم النبی آج تک کسی کی ولادت خانہ کعبہ میں نہیں ہوئی۔ بے شک، مولا کائنات کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی، اور جب ولادت ہوئی تو ہمیں تواریخ میں یہ ملتا ہے متفقہ علیہ کہ یہ ملتا ہے کہ 3 روز تک مولا کائنات نے جو آنکھ نہیں کو، جب تک رسول اکرم نے انہیں اپنی گود میں نہیں لیا اس وقت آنکھ کھلی۔ تو مجھے یہ کہنے کا حق ہے کہ سب سے پہلے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب نے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے کی زیارت کی، وہ رسول اکرم کے چہرے کی زیارت کی۔ بے شک، اور مولا کائنات خود یہ فرماتے ہیں علم کے متعلق، جیسا کہ میں نے انا مدینۃ العلم و علی بابہا، کہ مولا کائنات فرماتے ہیں مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح علم دیا ہے جیسے کہ ایک پرندہ اپنے جانور کو، اپنے بچے کو چونچ کے ذریعے سے غذا دیتا ہے۔ بے شک، بے شک، کیونکہ غذا اس طرح دیتا ہے، پرندہ جو اپنے بچے کو اس طرح غذا، جو غذا وہ خود لیتا ہے وہی غذا اپنے بچے کو دیتا ہے۔ تو اس طرح سے علم مجھے دیا ہے، اور مولا فرماتے ہیں کہ مجھے علم کے 1000 ابواب دیے، اور ان 1000 باب میں سے ایک ایک باب میں 1000 باب نکلتے ہیں۔ تو یہ مولا کائنات کی فضیلت ہے
اور اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کنتو مولا فہذا علی مولا، بے شک جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ رسول اکرم قدم قدم پر مولا کائنات کو پہچانواتے چلے جا رہے ہیں۔ جب حجت الوداع کے موقع پر رسول اکرم نے خطبہ دیا تو تمام مسلمانوں کے سامنے تمام حاجی موجود تھے، وہاں سب مسلمان تھے، ان کے سامنے پہچانوا دیا کہ من کنتو مولا فہذا علی مولا۔ یہاں میں یہ کہوں گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبان کے ذریعے سے بھی اور اپنے دونوں ہاتھوں پر بلند کر کے فرما دے کہ قیامت تک یہ دیکھ لیں کس علی کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ علی جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا۔ اب مسلمانان عالم جس طرح سے رسول اکرم کو مولا سمجھتے ہیں اسی طرح سے حضرت علی علیہ السلام کو بھی مولا سمجھتے ہیں اور ان کی پیروی کرتے ہیں۔ اور یہاں پر بلا اتفاق متفقہ تمام مسلمانان عالم جو ہیں مولا کائنات کو حضرت علی ابن ابی طالب کو کوئی پہلا امام مانتا ہے، کوئی چوتھا خلیفہ مانتا ہے، پر ان کے بغیر دین اسلام مکمل نہیں ہے۔ بے شک اور مولا علی کی شہادت جو ہے اتنے جری بہادر کہ منافقین جو ہے ہر لمحے کئی غزوات میں جنگوں میں انہیں شہید کرنا چاہا، لیکن ان سے اتنا گھبراتے، چاہے وہ غزوہ احد ہو، غزوہ خندق ہو، یہاں وقت کم ہے ورنہ میں اور بھی تفصیل سے بات کرتا، غزوہ خندق ہو، چاہے وہ وہ قلعہ خیبر کا واقعہ ہو، خیبر کسی سے فتح نہیں ہو رہا تھا قلعہ خیبر، تو رسول 39 دن تک تمام اصحاب گئے، لیکن 40ویں روز رسول اکرم نے یہ فرمایا کل میں علم اس کو دوں گا جو جری ہوگا، جو مرد ہوگا، غیر فرار ہوگا، اور فتح و نصرت اس کے ہاتھوں پر چومے گی۔ بے شک تو مولا کائنات گئے، اور اس کے بعد اس میں ہمیں کتاب میں یہ ملتا ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا اینا علی، جب رسول اکرم نے فرمایا 40 دن کہا علی کہا تو اصحاب نے فرمایا وہ بیمار ہے۔ رسول اکرم کتاب میں یہ ملتا ہے ہمیں تاریخ میں، رسول اکرم نے اس وقت ناد علی کا ورد کیا، فوراً چشم زدن میں معجزہ ہے رسول اکرم کا، فوراً مولا کائنات حاضر ہو گئے اور مولا کائنات آشوب چشم میں مبتلا تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا لعاب دہن مولا کائنات کی آنکھوں پر لگایا تو مولا کائنات یہ فرماتے ہیں کہ اس وقت سے زندگی بھر کبھی بھی مجھے آشوب چشم نہیں ہوا۔ بالکل تو ان سب شجاعت، سخاوت بلکہ مولا کائنات تاریخ تو ہمیں یہ بتاتی ہے، غیر مسلم یہ سمجھتے ہیں کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب جو ہیں صرف ایک پہلوان یا شجاع ہیں، نہیں، وہ ایک عالم بھی ہیں، ایک امام بھی ہیں، ولی بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، سخی بھی ہیں، شجاع بھی ہیں، کیا بات ہے۔ اور اتنی ان میں صفات ہیں میں کیا بیان کروں، بلکہ مولا کائنات کا ایک علمی معجزہ جو ہے وہ نہج البلاغہ ہے۔ نہج البلاغہ ایسا علمی معجزہ ہے کہ جس میں مولا کائنات نے اپنے علم کو یہاں عرض کروں کہ سمندر کو کوزے میں سمو دیا۔ اور میں یہاں عالم اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ مولا کائنات کے اس نہج البلاغہ کا آپ جو ہے مطالعہ کیجئے۔ اس کا خطبہ مکتوب 53 جس میں مولا کائنات نے مالک اشتر کے نام مکتوب لکھا ہے، اور اس میں تحریر کیا ہے کہ گورنر کے کس طرح سے فرائض ہوتے ہیں۔ یہ آج کل کے صاحبان اقتدار کے لیے انہیں ضروری کہ اس کا مطالعہ کریں۔ اس میں یہ تحریر ہے کہ دیکھیں رعایا سے کس طرح سے گفتگو کی جاتی ہے، کس طرح سے رعایا کے ساتھ کس طرح سے ان کے ساتھ احسان کیا جاتا ہے، کس طرح سے تقوی اور عسکری قیادت کس طرح سے کی جاتی ہے۔ یہ مولا کائنات نے مالک اشتر کے لیے لکھا ہے، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اور جب 18واں روزہ جو ہے مولا کائنات نے جو اپنی صاحبزادی حضرت ام کلثوم کے گھر جو ہے وہ افطار کیا، یہ بیٹی کی بڑی خوش نصیبی ظاہر ہے۔ بیٹیاں جو ہے باپ سے بہت محبت کرتی ہیں، تو بیٹی نے یہ فرمایا تھا کہ بابا جان 18واں روزہ جو ہے میرے گھر آپ افطار کیجئے۔ مولا کائنات نے جو 18واں روزہ جو ہے اپنی بیٹی کے گھر افطار کیا۔ اب افطار میں مولا کائنات کے مولا ہیں،
ان کی غذا تو بہترین غذا. آج کل کے جو بادشاہ ہیں رؤسا ہیں ان کی غذائیں دیکھیے, ان کے کھانے دیکھیے کس طرح سے, کیسے ہزارہا ان کے دسترخوان ہوتے ہیں, بہترین محلات ہوتے ہیں. لیکن یہ مالک کائنات کا مالک کس طرح سے بیٹی نے جب ان کے سامنے افطار کے لیے کھجور رکھی, نمک رکھا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک کوزے میں شیر رکھا, دودھ رکھا, تو مولا کائنات کی جب نظر دسترخوان پر گئی تو مولا کائنات نے فرمایا بیٹی کیا تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے بابا نے ایک وقت میں 2 نعمتیں نہیں تناول فرمائی ہیں, ایسا کرو اس میں سے ایک نعمت ہٹا لو. تو بیٹی نے چاہا کہ نمک ہٹا لے, کہا نہیں شیر ہٹا لو. جب شیر ہٹایا تو 2 نعمتیں تھیں. مولا کائنات نے جو ہے وہ افطار کیا. اور ہمیں تواریخ میں یہ ملتا ہے, صاحب لواحج الاحزان یہ تحریر فرماتے ہیں کہ مولا کائنات جو ہیں وہ افطار کرنے کے بعد جو ہے عبادت کی مقام پر ٹہل رہے ہیں اور جناب ام کلثوم یہ منظر دیکھ رہی ہیں. جناب ام کلثوم سے فرماتی ہیں بابا جان میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ آپ کچھ بہت پریشان ہیں, کیا وجہ ہے؟ تو جناب مولا کائنات فرماتے ہیں کہ بیٹی آج مجھے ایسی ہستی کے پاس جانا ہے جو دین و دنیا کا بادشاہ ہے, اس کے پاس جانا ہے. اور مولا کائنات نہج البلاغہ میں یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں خدا بند عالم کی عبادت دوزخ کے خوف سے نہیں کرتا, میں اس لیے کرتا ہوں کہ خدا بند عالم جو ہے قابل لائق عبادت ہے. کیا بات تو ہے, مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں اس کے پاس جانا چاہتا ہوں. ابھی آدھی رات گزری تھی کہ مولا کائنات مسجد کی جانب جانے کے لیے روانہ ہوئے. مولا کائنات کے گھر میں کسی نے, صحابی نے چند مرغابیاں امام حسن حسین کے لیے ہدیہ کی تھی. جب جانے لگے تو ان مرغابیوں نے اپنے پروں سے گھیرا کر لیا, دائرے میں لے لیا. سر میں چاہوں گی کہ ہم اس گفتگو کو یہیں سے شروع کریں, لیکن منقبت بھی ساتھ لے لیں تو پھر گفتگو کو یہیں سے شروع کریں. تو میں قاسم شاہ صاحب سے ریکویسٹ کروں گی کہ ایک منقبت عطا ہو. مولا علی کے حوالے سے ایک قطع شان میں, اس کے بعد سلام کا جناشار. جہاں میں ثانی قرآن کوئی کتاب نہیں, جہاں میں ثانی قرآن کوئی کتاب نہیں, علی بھی ایک ہے ان کا کوئی جواب نہیں. کیا بات ہے, لحد میں پھیل گیا ابو تراب کا جلوہ, خدا کا شکر ہے مٹی میری خراب نہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. جہاں میں ثانی قرآن. سلام کے چند اشعار. گلشن آل پیمبر میں خزاں چھانے کو ہے, مسند خط میں رسلی میں ویراں چھانے کو ہے. گلشن آل پیمبر گونجتی تھی جو فضا میں سلونی کی صدا, گونجتی تھی جو فضا میں سلونی کی صدا, وہ صدائے دل نشیں خواہ
خاموش ہو جانے کو ہے گلشن آل پیمبر. نوح اگر جبریل ہے ماں تم بپا ہے چار سو. نوح اگر جبریل ہے ماں تم بپا ہے چار سو. روشنی چھپنے کو ہے اندھیرا چھا جانے کو ہے گلشن آل پیمبر. میں خزاں چھانے کو ہے آج زینب کو نظر آنے لگے بازار شام. آج زینب کو نظر آنے لگے بازار شام. فاطمہ کیا پھر کسی در بار میں جانے کو ہے گلشن آل پیمبر. میں خزاں چھانے کو ہے قصہ کرتاس سے نسبت ہے اختر جسے. قصہ کرتاس سے نسبت ہے اختر جسے. وہ فسانہ ابن ملجم آج دہرانے کو ہے گلشن آل پیمبر. میں خزاں جانے کو ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے کیا بات ہے. یہاں وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد آپ کے سامنے پھر سے حاضر ہوتے ہیں.